السلام علیکم۔ ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں در جانا کی ایپیسوڈ نمبر 12 لے کے آئی ہوں۔ تم سارا دن سوچوں کے عذاب سے خود کو بچانے کے لیے ملازمہ کی طرح کام میں جیتی رہتی ہو، ساری رات کانٹوں پر جاگتی رہتی ہو، 2 نوالے لے کر کھانا چھوڑ دیتی ہو۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ انادل جو چاہتی ہو پلیز مجھے بتاؤ، یوں خود کو اذیت دے کر تم مجھے لمحہ بلمحہ ختم کر رہی ہو۔ پلیز بتاؤ کیا چاہتی ہو، کیا سوچتی رہتی ہو سارا دن؟ کس چیز نے تمہاری نیند، تمہاری بھوک اڑا رکھی ہے؟ میرا ساتھ کیا تمہارے لیے اس قدر تکلیف دہ ہے؟ بولو دل، میں سننے کو تیار ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، باخدا تمہارا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کی، اپنوں کی ڈسی ہوئی ہو، تمہاری تکلیف کم کرنا چاہتا ہوں، بڑھانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کچھ تو کہو، کوئی انکار، کوئی اقرار تو تھما دو۔ اس لمحے انادل نے عیسیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جانا تھا کہ کسی بہت پیارے کو تکلیف کی، اذیت کی آخری انتہا پر دیکھنا دھیرے دھیرے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کھال ادھڑنے جیسا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے۔ تو مجھ سے لے لو، میں تمہیں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا کاسہ دل تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے، میرا کاسہ خالی کر کے اپنا بھر لو، میں اپنا سب لٹانے کو تیار ہوں۔ بولو۔ وہ دل کو ہتھیلی میں رکھ کر پیش کر رہا تھا۔ اس لمحے انادل نے شدت سے خود سے لڑنا چاہا تھا، خوب کوشش کی تھی کہ کسی قسم کا کوئی برا خیال اس کے دماغ میں نہ آئے، مگر سب کے باوجود وہ شخص اب بھی اسے دور، بہت دور جاتا محسوس ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ اور بس انادل ہار گئی تھی، وہ اپنی محرومیوں سے ہار گئی تھی۔ اس نے عیسیٰ سے دستبردار ہونے کے فیصلے پر ثابت قدمی کی مہر لگا دی تھی۔ وہ اس کے آنسو، اس کی فریاد، سب کچھ پس پش ڈال کر گویا اندھی اور بہری ہو کر اسے دور چلی گئی تھی۔ ایک آخری دفعہ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ کاش آج بھی وہ اس شخص سے روز اول کی طرح نفرت کرتی ہوتی۔ وہ سب کچھ سوچتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سب کچھ کیسے بدلا تھا، کمرے کی فضا اس پر تنگ پڑنے لگی تھی۔ وہ سینہ مسلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے بالکونی پر آ گئی تھی۔ کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس بھرتے ہوئے وہ مسلسل سینہ مسل رہی تھی۔ باہر یکسر خاموشی تھی، بس جھینگوں کی آوازیں پورے پرسکون ماحول پر چھائی ہوئی تھیں۔ اسے نیچے لان میں اسی درخت کے پاس آج پھر کسی وجود کا گمان ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن شدت اختیار کر گئی تھی۔ آج وہ شخص اسے بالکونی میں دیکھ کر فوراً اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ آج پھر نہ جان پائی تھی کہ وہ کون تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ چند ثانیے وہ ادھر کھڑی اپنی سانسیں نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر اب دماغ سن ہونے لگا تھا، سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں واپس آئی، مزید کھڑے رہنا اس سے محال ہو گیا تھا۔ وہ گلاس ڈور بند کرتے ہوئے وہیں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ سینہ مسلتے ہوئے اس نے دروازہ نوک ہونے کی آواز سنی تھی، اور پھر آواز دھیرے دھیرے آہستہ ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ نیچے ٹھنڈے فرش پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے سے سینہ مسلتے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو پورا چہرہ بھگو چکے تھے، سر میں ہتھوڑے بجنے لگے تھے۔ دروازہ کھلا تھا اور اس نے عیسیٰ کو دروازے میں دیکھا تھا، اور پھر وہ دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا اور اس کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا تھامے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ بول رہا تھا، یا شاید کچھ کہہ رہا تھا، مگر انادل کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس بے بسی سے اس کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سبھی چہرے پر فکر، کرب، پریشانی، موت کا سا تاثر دیکھ رہی تھی، مگر کوشش کے باوجود بھی زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مر رہی ہے، اسے لگ رہا تھا اس کی ایسی تکلیف دہ موت دیکھنے والا آخری شخص عیسیٰ ہوگا۔ یہ سوچ اسے ہلا رہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کا آخری منظر عیسیٰ کی نظروں پر ایسا پردرد ہو۔ وہ مر جاتا۔ وہ جانتی تھی اگر ایسا ہوا تو عیسیٰ اس کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عیسیٰ مرے، نہیں، ابھی نہیں، اس کے دل نے چیخ کر کہا تھا، مگر زبان ہلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ عیسیٰ کی خوبصورت نقوش، اس کی شہد رنگ آنکھیں جن سے انادل کو مر جانے کی حد تک محبت تھی، سب دھندلانے پڑنے لگا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔
دماغ سونے لگ گیا تھا۔ اپنے گرد اس کا مضبوط حصار بھی اب وہ مزید محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بے حس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم سے جڑی ہر حس مر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو، دماغ کو، سب کو بے جان ہوتا محسوس کر رہی تھی، اور پھر وہ ڈھہ گئی تھی اسی شخص کے بازوؤں میں جس کے سامنے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عیسیٰ کو ایسی پردرد یاد دیکھ کر جائے کہ وہ پوری زندگی ہر لمحے موت کے گھاٹ اترتا رہے۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ ہے نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، مگر بر وقت علاج کے سبب وہ اب خطرے سے باہر تھی۔ عیسیٰ نے یہ تمام دن کس طرح لمحہ بلمحہ خود کو کٹتے دیکھا تھا، وہ کس تکلیف سے گزرا تھا، یہ وہ خود ہی جانتا تھا یا اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ محبت اسے یوں رلائے گی، یوں تڑپائے گی کہ وہ بالکل مرنے جیسا ہو جائے گا۔ آج وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر واپس آ گئی تھی تو اس کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے آرام کر رہی تھی جب وہ دروازہ نوک کر کے اندر چلا آیا۔ وہ آنکھیں موندی لیٹی تھی۔ عیسیٰ کی موجودگی کا ادراک ہوتے ہوئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آ کر بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اس کا زرد چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر لبوں کو لگایا۔ انادل کا دل تھم گیا تھا۔ اس نے خواہش کی تھی کہ عیسیٰ اس کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے۔ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے لبوں سے لگائے رکھے اور صدیاں بیت جائیں۔ اسے کل کا کوئی خوف نہ ہو، یہ لمحہ امر ہو جائے۔ عیسیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اتنا ہی نزدیک کہ جب چاہے وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکے، اس کے وہاں ہونے کا یقین کر سکے۔ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اپنے دماغ سے ہر بری یاد، ہر برا خیال نکال دو۔ اب میں یہاں ہوں، میرے لفظ لفظ کو سنو، مجھ پر بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام لوگ برے نہیں ہوتے، تمام لوگ جھوٹے وعدے، جھوٹے دعوے نہیں کرتے۔ انادل نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ لوگ اور ان کے وعدوں پر مجھے اعتبار نہیں ہے، میں کسی پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی۔ لوگ تو اپنی پرسنل ڈائریز میں بھی جھوٹ لکھ دیتے ہیں۔ عیسیٰ، تم کیسے مجھ سے توقع کرتے ہو میں ایک ایسے شخص پر بھروسہ کر لوں جس سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی؟ اس کی بات پر عیسیٰ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کرتا ہوں، بھروسہ مت کرو، بس ساتھ رہو۔ میں ہر رشتے پر تمہارا اعتماد خود بحال کروں گا، تمہیں یقین دلاؤں گا کہ ہر رشتہ برا نہیں ہوتا، سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے۔ اس نے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ مجھے اپنا عادی بنانا چاہتے ہو؟ جانتے ہو نا، محبت چھوٹ جاتی ہے مگر عادت نہیں۔ وہ بدگمان ہوئی۔ عیسیٰ بے چین ہوا۔ میں صرف تمہارے کرب کم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے انادل کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چند ثانیے وہ خاموش رہی تھی، بالکل خاموش، یکسر خاموش۔ عیسیٰ، تم وعدہ کرتے ہو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وعدہ کرتے ہو کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے تم مجھ پر بھروسہ کرو گے، مجھ سے کم از کم صفائی تو مانگو گے نا؟ اس کی آنکھوں میں کرچیاں اور زبان پر خوف بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہ سب باتیں کہنے سے قبل کیسے حالات سے دو چار رہی تھی۔ آج انہی حالات نے اسے یہ سب باتیں کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں عیسیٰ خان کرلانی اپنی زبان دیتا ہوں کہ موت کے وقت تک، اپنی آخری سانس تک صرف تمہارا ہو کر رہوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میں نہیں جانتا کہ کب اور کیسے میں محبت کے جذبات میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ مجھے تمہارے میں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر تم خود بھی اپنی زبان سے اعتراف کر لو کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، ورنہ انادل کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ مجھے تم پر، انا کی بیٹی پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں کبھی تمہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کروں گا۔ دل، واللہ یہ میرا رب جانتا ہے میں تم پر کتنا بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کی بات سنتے انادل کی آنکھیں جھیل سی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ، میں ڈرتی ہوں کہ تمہیں کھو دوں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب خواب جیسا ہے۔ کسی صبح میں جاگوں گی مگر بہت تلاشنے پر بھی تم مجھے نہیں ملو گے۔ آج وہ اپنا ہر خوف، ہر ادھوری خواہش، ہر بات عیسیٰ کے سامنے رکھ رہی تھی۔
وہ شاید اسے پرکھ رہی تھی، یا خود کو اس نے وہ جو باتیں آج تک کسی کو نہیں کہی تھیں وہ سب عیسیٰ سے کر رہی تھی۔ نہ جانے اس شخص میں کیسا طلسم تھا کہ وہ چاہتی تھی اپنی ہر تکلیف اسے سنا ڈالے، اپنی ہر اذیت اس کی گوش گزار کرے۔ وہ جب سنتا تو انتہائی توجہ اور خاموشی سے اس کی بات سنتا، اور جب بولتا تو انادل کو اپنا ہر درد اس کے الفاظ کے سحر میں بہتا ہوتا وہ انتہائی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتی۔ وہ مطمئن تھی کہ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ہر بات پر، ہر قدم پر، ہر سوچ پر، ہر عمل پر جج کرنے والا شخص نہیں ملا تھا، بلکہ وہ ساتھ دینے والا تھا، وہ حوصلہ بڑھانے والا تھا۔ مگر اب ہر اچھی چیز چھن جانے کا خوف اس کے اندر کنڈلی ماری بیٹھا تھا۔ سب ٹھیک ہوگا، تم فکر مت کرو، ایک وقت آئے گا تم مطمئن محسوس کرو گی، تم اپنے آج کے فیصلے پر فخر کرو گی، تمہیں یقین ہے وہ کل آئے گا۔ وہ شدید بدگمان تھی۔ عیسیٰ اتنا ہی مثبت سوچ رہا تھا اور اسے بھی حصے دار بنا رہا تھا۔ مجھے صرف یقین نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں برے وقت سے گزرا ہوں، اچھے وقت کے انتظار میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور پھر میں نے اچھے وقت کی وہ روشن صبح بھی دیکھی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے تم بھی میرے سنگ وہ روشن صبح دیکھو گی۔ انادل کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر کسی حد تک مطمئن تاثر دیکھ کر عیسیٰ کے چہرے پر سکون اترا تھا۔ دن کیسے ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اندازہ ہی نہ ہوا۔ سب کچھ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ رومانہ کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ سیماب کالج میں ایڈمیشن لے چکا تھا۔ وہ جو کبھی محبت کو ترستی تھی اب محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ تمام مامیاں، ماموں، کزنز سب اس سے انتہائی محبت سے پیش آتے۔ رومانہ اور انا تو سارا دن اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ رومانہ کو تو شادی کی شاپنگ کے لیے ہر روز بازار جانا ہوتا تھا، مگر وہ انادل کو بھی زبردستی لے کر جاتی تھی۔ ان کی بے لوث محبت پر اس کا دل پگھلتا جا رہا تھا۔ چھن جانے کا خوف کم ہونے لگا تھا۔ اسے یقین آنے لگا تھا کہ تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس حویلی کے مکین انتہائی محبت کرنے والے اور احساس کرنے والے تھے۔ عیسیٰ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ اس کے فیصلے کے بعد اسلام آباد چلا گیا تھا اور آج 3 مہینے ہونے کو آئے تھے، مگر وہ ایک مرتبہ بھی واپس نہیں آیا تھا۔ انا اسے روز کال کر کے واپس آنے کا کہتی، مگر وہ کام کا بہانہ کر دیتا۔ انا چاہتی تھیں کہ اب وہ واپس آئے تو وہ تمام خاندان کی موجودگی میں ان کا ولیمہ کرتے، مگر وہ تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انادل نے کہا تھا وہ یقین کرے گی اگر عیسیٰ کچھ وقت کے لیے اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ اسے کچھ وقت درکار تھا اور وہ دور ہو گیا تھا، مگر اب جب انا اس کو یاد کرتا دیکھتی تو پشیمان ہوتی۔ اس نے عیسیٰ کو بھی انا کے لیے تڑپتے دیکھا تھا، اور اب جب اسے خیال گزرا کہ وہ وہاں اکیلا انا کو کس بری طرح یاد کرتا ہوگا تو اس کا دل مچل جاتا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے کہہ نہ پاتی کہ وہ واپس آ جائے۔ آج وہ سر درد کا بہانہ کر کے رومانہ کے ساتھ بازار نہیں گئی تھی تو وہ انا کو ساتھ لے گئی۔ انا، رومانہ اور اس کی ماں ڈرائیور کے ساتھ گئے تھے۔ سیماب کالج تھا اور مرد سارے کام پر جا چکے تھے۔ گھر کی خواتین کھانا پکانے کے لیے کچن میں مصروف تھیں۔ وہ کچھ دیر خالی دماغ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر گھبراہٹ ہوئی تو اٹھ کر انا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جب بھی بے چین ہوتی یا بیمار ہوتی تو ان کے کمرے میں ان کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ جو کبھی ان سے نفرت کا دعویٰ کرتی تھی، آج اسے انہی کی پناہوں کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ فون بجنے لگا۔ اس نے بیزاریت سے اٹھ کر ریسیور کان کو لگایا اور بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دوسری جانب سے آنے والی آواز پر ساکت سی ہو گئی۔ السلام علیکم انا، آئی ایم سوری، میں اس دفعہ وعدے کے باوجود نہیں آ سکا، کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ اس جان لیوا دوری کی جو سزا بھی دیں گی مجھے بخوشی قبول ہے، بس آپ فکر مند مت ہونا۔ آپ جانتی ہیں نا میں پاگل ہو جاتا ہوں جب بھی آپ پریشان ہوتی ہیں۔ میں بھی آپ کو دیوانوں کی طرح یاد کر رہا ہوں، مگر کام واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ چھوٹتے ہی وہ گمبھیر آواز میں بولنا شروع ہوا تھا تو بات ختم کر کے ہی دم لیا تھا۔ چند لمحے وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہیں کھڑی رہی تھی۔ 3 ماہ بعد اس کی آواز سن کر نہ جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ بولتا چلا جائے اور انادل یوں ہی کھڑی اسے سنتی رہے۔ حیرت انگیز طور پر وہ چاہتی تھی کہ وہ ابھی کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے۔ نہ جانے کیوں آج آواز سن کر وہ پوری شدت سے یاد آ رہا تھا۔
اس کی باتیں سن کر احساس جرم مزید بڑھا تھا۔ وہ لب کاٹتی رہ گئی۔ تم انا کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تمہیں کسی کے ایک لفظ نے ان کی ایک جھلک دیکھنے سے بھی روک رکھا ہے؟ انا کی بجائے انادل کی آواز سن کر اس نے بے یقین نظروں سے ہاتھ میں تھاما موبائل دیکھا۔ دل پوری طرح دھڑکا تھا۔ دوسری جانب وہ ستمگر تھے جس کی خاطر وہ یہ ہجر کاٹ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ قدر توقف بعد وہ بولا تھا، مگر صرف 2 لفظ پوچھ کر خاموش ہو گیا۔ پہلے سے مختلف، یا شاید بہت مختلف۔ اب کی بار دیکھو گے تو یقین نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے جواب پر عیسیٰ زیر لب مسکرایا۔ مجھے تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے ملنا ضروری نہیں ہے۔ تم نے کہہ دیا تو مجھے یقین آ گیا ہے۔ وہ لمحے کو لاجواب ہو گئی تھی۔ کیوں کرتے ہو مجھ پر اتنا یقین؟ اب کی بار اس کا لہجہ انتہائی ضبط لیے ہوئے تھا۔ وہ شاید رو دینے کو تھی۔ سنا ہے محبت کا دوسرا نام اعتماد ہے۔ اگر محبت کا دعوے دار نہ ہوتا تو بلا شبہ یہ بھی نہ کرتا۔ عیسیٰ نے کندھے اچکائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسی چکنی چپڑی باتوں سے تم مجھے یقین دلا دو گے کہ تم اپنے دعوے میں کھرے اترے ہو؟ تو میرا کیا عیسیٰ؟ ہاں بولو۔ مجھے یوں ہی اکیلا چھوڑ کر وہاں ساری زندگی پڑے رہو گے؟ انا کا کوئی لحاظ نہیں تمہیں؟ جانتے ہو وہ تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں، مگر تمہیں تو بس خود کو ثابت کرنا ہے، اور تم خود جب مرے جا رہے ہو ان کی صورت دیکھنے کو تو واپس کیوں نہیں آتے؟ کیوں ثابت کرنے پر تلے ہو؟ تم انتہائی ڈھیٹ شخص ہو، نہیں بلکہ تم ڈینس ہو۔ اچانک وہ غصے اور آنسوؤں سے تر آواز سے کہتی بولتی چلی گئی۔ عیسیٰ کے لب غیر محسوس انداز میں مسکان میں ڈھلے تھے۔ وہ انتہائی چڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی یاد اور پھر احساس جرم کے سبب جذبات میں آ کر وہ سوچے سمجھے بغیر بولتی چلی گئی تھی۔ اسے ادراک تک نہ ہوا تھا کہ وہ کیا بات کر چکی تھی۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کی گھمبیر آواز پر وہ جو مزید کچھ بولنے لگی تھی خاموش ہو گئی۔ کیا ٹھیک ہے؟ تم نے کچھ ٹھیک رہنے ہی نہیں دیا، وہ دبی آواز میں چیخی۔ عیسیٰ کی مسکان گہری ہوئی۔ انا کو میرا پیغام دے دینا کہ جلد ان سے ملاقات ہوگی، اور تم اپنا بہت خیال رکھنا، انتہائی نرم انداز میں کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ وہ حیرت کا بت بنی یوں ہی ریسیور کان سے لگائے کتنی ہی دیر کھڑی رہی۔ اچانک اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ جذباتی ہو کر اسے کیا کچھ کہہ گئی تھی، اور اس کی آدھی ادھوری اشارہ کرتی باتیں انادل کی سمجھ سے باہر تھیں۔ وہ سر تھام کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے نیم دراز وہ اس کی باتیں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کب نیند کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ انا شام سے کچھ قبل واپس آئیں تو اسے یوں بے سد پڑا دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک آئیں۔ کچھ دیر وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر اس پر چادر ڈال کر خود بھی اس کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے کسمساتے ہوئی آنکھیں کھولیں تو انا کو لیٹے پایا جو اسے ہی دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ جاگ گئی میری بیٹی؟ نیند پوری ہوئی؟ نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے انہوں نے پوچھا تو مسکراتے ہوئے اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کھانا کھایا؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے ناک چڑھایا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ بھوک کیوں نہیں ہے؟ وہ پریشان ہوتی اٹھ بیٹھی تو وہ بھی اپنے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ انا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کچھ دیر ٹھہر کر کھا لوں گی، انہیں ٹالنے کی خاطر سستی سے کہتی وہ انا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ انا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کی تو پرسکون ہوتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کے دماغ میں پھر وہی گفتگو گونجنے لگی تھی، مگر اب پہلے کی طرح سر نہیں دکھ رہا تھا۔ انا کی انگلیاں اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے پھرتی اس کے اندر سکون اتار رہی تھیں۔ وہ سوچوں میں اتنی غرق تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ دروازے کی آواز پر انا نے سر اٹھایا، مگر سامنے عیسیٰ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو برف سی ہو گئی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی اس نے فوراً انادل کو سوتا دیکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ایک نظر انادل کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ انا میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ اسلام آباد، وہ جو اچانک اس کا پیغام یاد کر کے اٹھی تھی، مگر اسے سامنے تمام تر دلکشی سمیت کھڑا دیکھ کر آگے کے الفاظ بھول گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے عیسیٰ وہاں کھڑا صرف اپنا وہم لگا تھا، مگر وہ خواب نہیں لگ رہا تھا، وہ حقیقت لگ رہا تھا۔
دل تیزی سے دھڑکا تو کیا وہ واقعی واپس آ گیا تھا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ بہت دیر کر دی، اب میں خود آ چکا ہوں۔ انادل کو براہ راست دیکھتے اس نے کہا تو وہ جو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی اسے ہوش آئی۔ فوراً بال سمیٹ کر اس نے پونی باندھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیزی سے اس کے قریب سے ہو کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ تم نے اب میری بیٹی کو ایسا کیا کہا ہے؟ وہ تمہیں دیکھ کر یوں بھاگ گئی ہے۔ دروازے سے نکلتے اس نے انا کی آواز سنی تھی۔ انا، یوں میرے سامنے اسے اپنا مت کہا کریں۔ آپ سب اسے حق سے اپنا بولتے ہیں، میں جیلس ہوتا ہوں، وہ میری ہے۔ عیسیٰ کی بات پر دروازے میں ہی رک کر اس نے حیرت و بے یقینی سے اس کی چوڑی پشت گھوری تھی۔ اس کے گال دہک رہے تھے۔ وہ کتنے دھڑلے سے انا کے سامنے دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ اس کی بات پر انا ہنسی تھی۔ تم کیوں بچوں جیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ تم بھی پورا حق رکھتے ہو میری جان۔ وہ اب انا کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ اس کی پیشانی چومتی بولی تو وہ مسکرا دیا، پھر ان کے گرد بازو پھیلائے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا نا، ہر پل، ہر لمحہ یاد کیا۔ وہ انہیں یوں ہی سینے سے لگائے محبت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ انا مسکرا دی۔ وہ جانتی تھیں کہ عیسیٰ ان کے بغیر کیسے تڑپتا ہے۔ اب کی بار آئے ہو تو اسے منا کر اپنے ساتھ لے جانا، میں جلد ہی تم دونوں کا ولیمہ رکھ رہی ہوں۔ انا کی بات پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ سچی؟ کب؟ اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر وہ ہنسی۔ تمہیں اتنی جلدی تھی تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتے کہا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ انتظار کرنے میں جو مزہ ہے وہ جلدی مٹانے میں کہاں؟ گہری سانس بھرتے اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اب ناکام عاشقوں کی طرح یہاں بیٹھ کر ٹھنڈی آہیں مت بھرو اور جا کر اسے مناؤ، وہ مان جائے گی۔ انا کی بات پر وہ ہاتھ جھاڑتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اب ولیمے کی تیاری کریں، اس کی فکر چھوڑ دیں، وہ میری ہے۔ اب میں زیادہ دیر اسے خود سے ناراض نہیں رہنے دوں گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ عزم سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے نیم دراز ہو گئیں۔ بالآخر ایک لمبے اور جان لیوا انتظار کے بعد ان کی زندگی کا سورج بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ عیسیٰ واقعی ٹھیک کہتا تھا، انتظار کرنے میں جو مزہ ہے وہ جلدی مچانے میں کہاں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ انا کے کمرے سے نکل کر دوسری منزل پر موجود اس کے کمرے تک آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہ جو کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اسے اپنے کمرے میں پا کر سانس روک گئی۔ وہ آج کی گفتگو کے سبب پہلے ہی شرمندہ ہو رہی تھی، کم از کم ابھی اس کا سامنا نہیں چاہتی تھی، اور پھر اس کی موجودگی میں دل اس بری طرح دھڑکتا تھا کہ سینے سے باہر آنے کو ہوتا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے جتنا گریز کر رہی تھی وہ اتنا ہی سامنے آتا جا رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سخت لہجے میں کہہ کر وہ دروازے سے جانے لگی تھی کہ عیسیٰ چند لمحے قدموں میں اس کے پاس تھا۔ اس کا ہاتھ آبنوس کے دروازے کی طرف بڑھا اور انادل کا رستہ روک گیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ عیسیٰ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انادل نے اوپر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ثابت کریں کہ یہ حقیقی مرد اپنی زبان پر قائم رہتا ہے۔ میں اب بھی اپنی زبان پر قائم ہوں، تم میری ہو، عیسیٰ نے خاموشی سے کہا۔ اس کی بات پر انادل کا یقین مزید ڈوب گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے گھورا تھا، دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو آن می، میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ شاید زیر لب مسکرایا تھا۔ انادل کو گمان گزرا۔ انادل نے ایک لمحے کو اس کی نظروں سے نظریں ملانے کے لیے گردن اٹھائی۔ تو پھر ایسی بات کبھی دوبارہ مت کرنا، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں جس کے ساتھ تم جو مرضی کرتے پھرو۔ عیسیٰ کا احساس جرم مزید گہرا ہوا۔ بالکل درست کہہ رہی ہو، تم میری نہیں ہو۔ اس نے دروازے سے ہتھیلی گرا دی۔ میں تمہارا ہوں۔ وہ اسے اسیر قفس کر کے آزادی دے رہا تھا۔ انادل نے سر جھکا کر خود کو وہ وقت یاد کرنے پر مجبور کیا جب وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر اب یہ سب ماضی تھا جو انادل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اب کی بار وہ چاہ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی۔ عیسیٰ نے چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ کین وی جسٹ اسٹارٹ اوور؟ اس کے سوال پر انادل نے گردن اٹھائی۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ دل نے ان دیوں کو نہ بجھنے کی دعا دیتے ہوئے اس کی صدا پر لبیک کہا تھا۔
چند ثانیے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد انادل نے نرمی سے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ عیسیٰ نے ایک لمحے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، پھر اگلے ہی لمحے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ انادل کا دل گویا اچھل کر حلق میں آیا تھا، مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے قلب پر اندر ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ کچھ خیال ہم سنگل لوگوں کا بھی کر لیں۔ سیماب کی آواز پر انادل جھٹکے سے اسے الگ ہوئی تھی۔ وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑا شرارتی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ اسے گھور رہا تھا، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، اور انادل کا چہرہ خفت کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمیز نہیں ہے کہ کپلز کو ان کی پرائیویسی دینی چاہیے؟ عیسیٰ کے لتاڑنے پر سیماب نے دانتوں کی نمائش کی۔ آفیشیل کپلز کو پرائیویسی دی جاتی ہے، آپ دونوں بھی آفیشیل کپل نہیں ہیں۔ ہنستے ہوئے کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ عیسیٰ نے اس کی پشت گھورتے رخ واپس اس کی جانب کیا جو حیرت سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنا۔ تم انتہائی آؤٹ اسپوکن ہو، انگلی اٹھا کر وہ کہتی واپس اندر جانے لگی کہ اس کا بازو تھام کر عیسیٰ نے اسے روکا۔ تم حکم کرو، میں زبان نکال دیتا ہوں۔ اس کی بیچارگی سے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنستی۔ اس کا مترنم کہکا کانوں میں گونجتا عیسیٰ کو تسکین بخش رہا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جہاں زندگی اور خوشی کا ہر رنگ موجود تھا۔ وہ خوش تھی، اس کے سنگ تھی، تو اب اسے زندگی کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے انا کی بات یاد آ رہی تھی۔ اسے آج ادراک ہوا تھا کہ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ صرف اس لیے کہ تم نے ماضی میں کچھ غلط کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب اس کے خلاف وکالت نہیں کر سکتے۔ اپنی ماضی کی غلطی پر پشیمان ہونا، اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا تمہیں منافق نہیں بناتا۔ تم بڑے ہو گئے ہو۔ لوگوں کو اپنی ماضی کے سبب اپنی موجودہ ذہنیت کو باطل ثابت کرنے کا موقع ہرگز نہ دو۔ یہی گروتھ ہے، اور گروتھ ایک تصور ہے۔ جسٹ ایمبریس اٹ۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا کہا لفظ لفظ سچا تھا۔ اس نے جب غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی تھی تو سب مشکل لگ رہا تھا، مگر اب جب من چاہے منزل پا لی تھی تو سفر کی تھکان بھی اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ دوستو، ہم نے اس چینل پر ایک نیا ناول شروع کیا ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے آپ ہمارا نیا ناول بھی دیکھ سکتے ہیں۔